یہ محرم شریف کا مہینہ آنے والا، اپنے آپ کو کود پھاند کے عاشقوں کی اور چاہنے والوں کی فہرست میں شامل کرتے۔ ارے ذرا توجہ سے سنو، غور کرو، حسین پاک کی اگر زندگی پہ تھوڑا سا اگر غور کر لوگے، کیا حسین پاک کو کسی چیز کی کمی تھی؟ اگر پتھر سے کہہ دیں سونے کو تو سونا بن جائے۔ یہ وہی تو ہیں جن کے لیے جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے۔ ارے یہ وہی تو حسن و حسین ہے، اللہ اللہ ماگر میں مسلح پر ہے، نیت باندھ رہی ہے، دونوں بچے کہاں ہیں؟ دونوں بچے گھر میں حسن حسین۔ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، ماں پکڑ کے اندر کو رکھتی ہے۔ ماں نے نیت باندھی، دونوں حسن حسین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باہر کو گھر سے نکل گئے۔ فرشتوں نے دیکھا پیچھے پیچھے ہو لیے، یہ حسن حسین مدینے میں رہے، فرشتے پیچھے پیچھے، گرمی تھی گرم رہتا، مدینے سے باہر نکلے تو فرشتے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، فرشتے نے دونوں کو پر پہ لٹا لیا، ایک پر سے فرشتہ ہوا کرنے لگا، دوسرا پر چھتری کی طرح لگا لیا۔ یہ حسن و حسین ہے، مگر پیارے کربل کے میدان کو یاد نہیں کرو گے؟ یہ حسن و حسین ہے جن کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں۔ آج ہم کوئی کام کر دیں اچھا لگے، لوگوں کو واہ 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 ہو جاتا، پتہ نہیں آقا کو اچھا لگا کہ نہیں لگا، مگر میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ ہے، سجدے کو لمبا کر دیا، تم نے سب سنا ہے، یہ حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں صرف یزید کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ بیعت کے لیے میرے ہاتھ میں دے دے، یہی تو مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ایمان دیکھ لیو، 500 روپے پہ بورڈ بیچ کے چلے جاتے ہیں، 500 روپے پہ بکنے والا انسان 1000 روپے پہ چھوٹتے ہی ایک، ارے یار ہمیں کیا مطلب، کسی کو تکلیف نہیں، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یزید کلمہ گو تھا، یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر حسین نے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سنو، اس لیے نہیں دیا، حسین پاک نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے یزید شرابی تھا، اس لیے یزید زانی تھا، اس لیے یزید بدکار تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید نماز چھوڑنے والا تھا، یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو غلط استعمال کرتا تھا۔ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں کٹوا دیا، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو آج اگر ہم ہری پٹی باندھ کر کے نمازیں نہ پڑھ اور گلیوں میں کودتے پھرے، حسین پاک کے محب کہلائے، حسین پاک کے غلام کہلائے، شرابیں پی پی کر کے ڈھول بجانے والوں، شرابیں پی پی کر کے ناچنے کودنے والوں، شرابیں پی پی کر کے چھتوں پہ کو ٹوفیاں پھینکنے والوں، تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف کو آنکھیں چلانے والوں، کان کھول کے سن لو، جب کربلا کے میدان میں حسین ان شرابیوں سے راضی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر بھی حسین ان شرابیوں سے ہرگز راضی نہیں۔ اس لیے پہلے ہمیں سنبھلنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اللہ اللہ حسین پاک سے محبت کرو، کرنے کا حکم بھی ہے،
اہل بیت سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو، مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ادھر نکل آئی تو میں نے کہہ دی، اسی موضوع پر رہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ پیارے، اپنی آخرت بنائے، اپنے آپ کو سنوارے۔ اب ذرا دیکھ لیں، ایک مرتبہ دیکھیں، ایک مرتبہ توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں اگر شادی ہوتی تو وہ بینڈ باجے کے ساتھ ناچتے ہیں، ناچتے ناچتے اپنی شرٹ اتار لی اور گھما رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، پتہ لگا کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی، شرابیں پی رہے ہیں، شراب پی پی کر کے ناچ رہے ہیں۔ مگر حسین پاک کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک کی آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس کی شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، جو شراب پی کر کے ناچتے ہیں، شراب پی کر کے گھر میں اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں، اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ سن لیں، بیوی پہ ظلم کرنے والا ظالم بادشاہوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور ظالم بادشاہ ہارون، شداد، قارون، نمرود، فرعون، یہ ایسے ظالم بادشاہ ایسوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ مگر سنو پیارے، بات نکل نہ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا شان نزول میں، اگر اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، محبت کرنے والوں، اگر کوئی شرابی ہو تو آج سے توبہ کر لینا۔ اللہ اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں، اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، اس تالاب میں پانی ہو، اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس پانی میں شراب ڈال دی جائے، حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ شراب جو پانی میں ڈالی گئی وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں پیوست ہو جائے، زمین اس کو پی لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے، اس زمین پر گھاس اگ آئے، آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی، ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا۔ او علی سے محبت کرنے والوں، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں کنویں کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر، پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، کتنے واسطے ہیں۔ پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقوی یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا۔ آج تو علی کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، رسول اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غوث پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غریب نواز کا نام جس منہ سے لیتا ہے، صابر پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ والوں کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے، ارے بیئر ڈالتا ہے، پھر تو ناچتا ہے۔ پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حقدار ہے، حسین پاک کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا غلام کہلانے کا حقدار ہے۔ نہیں نہیں پیارے، ارے اگر نبی کا غلام ہوگا، حسن و حسین کا غلام ہوگا، تو اس کی ادائیں یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھاڑ کے شرٹ نکال کے ناچے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے گا۔ اس کی ادا یہ ہوگی، اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی۔ ایسا
کیسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ارے اپنے تو اپنے غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے. جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان شاہی قبلہ